اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جو انتہائی پیچیدہ اور مختلف فی ہے۔ اس موضوع کا تعلق بانی پاکستان بابا قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے ہے۔ تحریک پاکستان سے لے کر تاحال پاکستان کے دشمنوں اور اسلام کے غداروں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات و صفات کے متعلق مختلف قسم کی افواہیں پھیلا رکھی ہیں، جن میں سے ایک افواہ آپ کے مذہب اور آپ کے مسلک کے متعلق ہے۔ بعض لوگ جب قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک پائے تو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی ذات کے متعلق لوگوں میں مختلف قسم کی غلط افواہیں پھیلائیں۔ بعض لوگوں نے آپ پر ملحد یعنی بے دین ہونے کا الزام لگایا۔ بعض جہلا آپ کو سیکولر اور لبرل کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور بعض لوگ آپ کو اسماعیلی فرقے سے منسوب کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تمام افواہیں کس حد تک درست ہیں، اور کیا واقعی قائد اعظم کا تعلق ان تمام اقوال کے ساتھ تھا؟ محترم سامعین، ان تمام باتوں کا جواب ہم آپ کے سامنے قائد اعظم کے اقوال، آپ کے واقعات اور آپ کی تقاریر سے ہی پیش کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے قائد اعظم کے ایسے واقعات اور آپ کے ایسے بیانات پیش کریں گے جن سے ان تمام باتوں کا غلط اور باطل ہونا صحیح طور پر واضح ہو جائے گا، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے جو سواد اعظم ہیں، اور جس کی پیروی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، قائد اعظم نے کبھی بھی اپنے آپ کو مسلکی اور فرقہ واریت کے جھگڑوں میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ جب کبھی بھی آپ سے آپ کے فرقے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ کہتے کہ میں مسلمان ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب تھا وہی میرا مذہب ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا میں مسلمان ہوں، اللہ، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن عزیز ہم سب مسلمانوں کا دین و ایمان ہے اور ہمارا قانون حیات ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی تعلیم کی طرف رجوع ہو جائیں۔ ہم کو احادیث مبارکہ اور اسلام کی زبردست روایات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے مسلک کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے انتہائی خوبصورت اور مدلل جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خدام کا جو مسلک تھا وہی میرا مسلک ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور مخلص خادم ہوں اور اسی عقیدے پر قائم ہوں۔ آپ کے ان تمام بیانات سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا قرآن و حدیث پر کامل ایمان تھا اور آپ خلفائے راشدین کی پیروی کرتے تھے اور صحابہ کرام سے محبت و عقیدت رکھتے تھے اور صحابہ کے ایمان کو ہی اپنا ایمان قرار دیتے تھے۔ اس سے ان تمام لوگوں کا بطلان ثابت ہوتا ہے جو قائد اعظم کو معاذ اللہ ملحد اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو دین کے بارے میں کوئی علم نہ تھا اور آپ ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے جب ایک مرتبہ آپ سے پاکستان کے قانون کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ پاکستان کے قانون کو میں نہیں بلکہ قرآن و حدیث طے کریں گے۔ محترم ناظرین، مختلف روایات میں آیا ہے کہ قائد اعظم کے پاس قرآن مجید کے مختلف نسخے تھے اور آپ انگریزی ترجمے کے ساتھ کئی مرتبہ قرآن حکیم مکمل پڑھ چکے تھے۔ رانا نصر اللہ خان ایک روایت کرتے ہیں کہ قائد اعظم سورہ الم تر کیفہ یعنی سورہ فیل بہت ذوق و شوق سے سنتے تھے اور اپنی بات چیت اور تقریروں میں اکثر انشاءاللہ اور اللہ کو اگر منظور ہوا جیسے فقرے استعمال کرتے تھے۔ اہل تشیع کے ایک بہت ہی ممتاز رہنما راجہ صاحب محمود فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں، وہ یہ کہ جناح صاحب باقاعدہ پنجگانہ نماز ادا کرتے تھے اور نماز سنیوں کے طریقے پر پڑھتے تھے۔ ایک کتاب حدیث کرتاس میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک بار مسلم لیگ کے جلسے میں کسی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ پاکستان میں کیسی حکومت ہوگی۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک اسلامی حکومت ہوگی
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران اور نظام پاکستان میں رائج ہوگا۔ ایک اور کتاب میں قائد اعظم کا یہ بیان موجود ہے کہ جب آپ انگلستان سے واپس آئے اور وہاں کا شاہانہ نظام دیکھا تو وہاں سے آ کر فرمایا، ہمارا نظام یورپ کے ان عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے سیاستدانوں کی طرح نہ ہوگا، بلکہ ہمارا نظام اسلام کے مطابق ہوگا۔ ہمارے پیغمبر اور خلفائے راشدین نے سارا اختیار ہوتے ہوئے غریبانہ زندگی بسر کی، مگر رعایا کو خوش اور خوشحال رکھا۔ کتاب نقوش قائد اعظم میں ایک اور روایت موجود ہے جو آپ کے مسلک کو انتہائی واضح کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ تحریک پاکستان کے ایک اہم کارکن ڈاکٹر سید بدر الدین احمد نے آپ سے ملاقات کی اور پھر قائد اعظم سے گفتگو کرنے لگے۔ دوران گفتگو قائد اعظم نے فرمایا، خلافت راشدہ نے جو نظام مالیات قائم کیا تھا وہ ہر شخص کی خوشحالی اور فارغ البالی کی ضمانت دیتا ہے، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نظام معیشت اس سے بہتر نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، محمد تغلق، اورنگزیب عالمگیر، شیر شاہ سوری جیسے مقتدر بادشاہوں کے دور حکومت میں بھی لوگ سکھ، چین اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ محترم سامعین، ان روایات اور واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایمان صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کامل تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ سواد اعظم کا عقیدہ تھا اور آپ ایک سنی حنفی مسلمان تھے۔ آپ ہمیشہ نماز بھی حنفی طریقے کے مطابق ادا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کو مکمل طور پر سنی ثابت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منفی گفتگو کی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فوراً اسے ٹوکا اور کہا، "Tell me boy, if you take حضرت عمر out of the Islamic history, what is left of it?" یعنی اگر تم تاریخ اسلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خارج کر دو تو پھر آپ کے پاس باقی رہ ہی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جسے سن کر سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور ہال میں سناٹا چھا گیا اور تمام لوگ قائد اعظم کی ذہنیت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قائد اعظم ایک سنی گھرانے سے اور سنی عقیدے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ انتہائی خالص طور پر مسلمان تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور نمازوں پر ہمیشگی آپ کی عادت تھی۔ غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ ناموس رسالت کے پہرے داروں اور غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ عبد الرحمن خان منشی کی ایک کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ کوئٹہ میں یوم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر شیعہ حضرات قائد اعظم کو لینے آئے اور آپ سے فرمایا کہ ہماری مجلس میں شرکت کریں۔ قائد اعظم نے اس سے انکار فرمایا اور کہا، مسلمانوں میں ایسی مجالس ہونی چاہیے جہاں تفرقہ نہ ہو، اور آپ کے ہاں ایسی مجالس ہوتی ہیں جن کو میں پسند نہیں کرتا۔ پرانی قربانیوں کا ذکر اچھا ہے، لیکن اب غم منانے سے کیا فائدہ؟ قوم کو اب جو مشکلات درپیش ہیں ان کا حل سوچنا چاہیے، اور یہ بات مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق میں ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے عقائد کا تعلق رافضیوں اور اہل تشیع سے ہرگز نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء حق اور علماء اہل سنت نے ہمیشہ قائد اعظم کا ساتھ دیا اور وہ ہر محاذ پر قائد اعظم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اگر معاذ اللہ قائد اعظم کے عقائد میں کچھ بھی گمراہیت شامل ہوتی یا آپ کا عقیدہ معاذ اللہ ملحدین کی طرح ہوتا تو یہ علماء کبھی آپ کا ساتھ نہ دیتے، بلکہ جس طرح انہوں نے سر سید احمد خان کی کھل کر مخالفت کی، باوجود اس کے کہ سر سید احمد خان کے ساتھ بڑی بڑی شخصیات کھڑی رہیں، اسی طرح یہ علماء قائد اعظم کی بھی مخالفت کرتے، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ہمیشہ حق کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے قائد، اپنے ہادی اور اپنے رہبر کے بارے میں کسی بھی قسم کے غلط اور منفی خیال کو ذہن میں نہ لائیں۔ قائد اعظم ایک انتہائی مخلص اور سچے مسلمان تھے اور ان کے ایمان ہی کی بدولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم ملک عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر مبارک پر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے
پاکستان میں حقیقی نظام مصطفیٰ عطا فرمائے، آمین۔